حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شیخ کو خط لکھا، کئی دنوں سے آپ کو خط لکھنا جاتا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، ادھار لینے کو طبیعت نہیں چاہیے، 2 پیسے بھی نہیں تھے تم کو کارڈ لکھنے کے لیے۔ یہ کام ایسا نہیں چلا، اللہ نے خلوق کو یوں نہیں متوجہ کیا، ارے بڑی قربانیاں، بڑی آہیں، بڑے فاقے، بڑی تنگی، اس کی قربانی کام کے پیچھے بزرگوں جو ہم کو نظر نہیں آتی، اوپر والا جانتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا، کچھ نہیں رکھا۔ ایک وقت آیا 3 دن سے نظام الدین میں کھانے کو کچھ نہیں، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر سے بجا بجو کا تھوڑا آٹا جمع کیا اور ایک روٹی بنی، ایک ایک ٹکڑا دیا، کھاؤ جو تھے، ایک ایک لقمہ۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے سب اسٹاف کو جمع کیا، مبلغین کو، معلمین کو، کہا میرے پاس کچھ نہیں، جاؤ نوکریاں کرو، اللہ تم کو بہت دے گا۔ فرمایا نہیں حضرت، کھانے میں آپ کے ساتھ ہیں تو فاقے میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی ہو 4 دیواری میں رہنا، مرنا، جینا یہی ہے۔ حضرت نے ان کے عزائم کو دیکھا، جا کے دروازہ بند کر کے کمرے میں گھنٹوں اللہ سے مانگتے رہے، اور اس کے بعد میں نکلے، مانگ کر چہرہ تمتما رہا تھا۔ فرمایا یوسف اللہ کی قسم اب اس 4 دیواری میں قیامت تک فاقہ نہیں آئے گا۔ ایک مولانا عبدالحق صاحب تھے مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تفسیر حقانی بھی ہے، کہا میں حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں، مدینے میں حضرت کے پاس پڑھتا تھا۔ ایک دن میں نے ارادہ کیا حضرت کے ساتھ روٹی کھاؤں، میں مغرب کی نماز پڑھ کے انتظار میں بیٹھا، حضرت توابین ختم کریں تو گھر سے جا کر روٹی لے آؤں۔ حضرت نماز پڑھی، اوابین کی نیت باندھی عشاء کی اذان تک، پھر حضرت نے عشاء کی نماز پڑھی، میں جا کے گھر سے کھانا لے کر آیا۔ حضرت نے نماز پڑھ کے، میں نے کہا حضرت گھر سے کھانا نہیں آیا ہوگا؟ بولے گھر میں نہیں ہوگا اس لیے نہیں آیا۔ حضرت میں نے کھانا لایا گھر سے، بولے کھاؤں گا نہیں، میرے طبیعت میں اشراف ہو گیا، دل میں آیا کہ یہ کھانا لائے گا تو کھائے گا، میں نہیں کھاؤں گا تیرے ساتھ کھانا۔ حضرت میری کوئی زبردستی نہیں، کھانا لے کر واپس گئے، پھر آئے، بولے حضرت اب تو اشراف نہیں رہا۔ اپنا جو ہے مزاج اور اپنا جو کام ہے، اپنی جو دین کی دعوت ہے، فاقے تنگی تو ابتدائی دور کی چیز ہے، اس کے بغیر آدمی آگے نہیں بڑھتا۔ تنگی، فاقی، مخالفت، نہ جانے کیا کیا حالات سے گزر کر آدمی آگے آتا ہے دین کے کام میں۔ دنیا کے کام میں تو فوراً اوپر آتا ہے، دین کے کام میں ایسا نہیں آتا، خدا یوں نہیں لاتے۔ ام حسب الذین ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ارے تم سمجھتے ہو ایمان کی بات کرو اور خدا تم کو آزمائے نہیں، آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سارے مشاغل ہیں، مال کی کمی، پھلوں کی کمی، جان خطرے میں ڈالنا، مصیبتوں میں ڈالنا، ساری منزلوں سے آدمی گزرتا ہے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری ابتدا کسی نے نہیں دیکھی، ہماری انتہا دیکھی اور سمجھے گا کہ ولایت اسی کو کہتے ہیں۔ ہمارے فاقے نہیں دیکھے، ہماری تنگیاں نہیں دیکھی، ہماری پریشانیوں کو نہیں دیکھا، ہم نے جماعت کے ابتدائی حالات کو نہیں دیکھا۔ آج کے کھانے دیکھ لیتا آدمی کہ تبلیغ والے ایسا کھاتے ہیں، ارے بھائی شروع میں کیا تھے یہ تو دیکھو، کہ پتے کھا کے جماعتوں نے وقت لگائے، جام کھا کے جماعتوں نے وقت لگایا اپنا، ایک آنے کے اندر 1 کلو جام لیتے تھے میواتیوں کی جماعت، اور وہ 2-3 دن کھاتے رہتے تھے اسے، جام نمک لگا کر، بس ہم کھا سکتے ہیں؟ ہم نے کیا داؤ پہ لگایا؟ ہمارا کیا لگا دین کے کام میں؟ یہ تو بتلاؤ، کیا گیا، کیا رہا، کتنا لگا؟ ایسے آپ ہزاروں نہیں لاکھوں بتا سکتے ہو کہ دین کے کام میں لگنے کے بعد اللہ نے زندگی کا رخ پلٹا ہے، روزی روزگار میں برکت دی ہے، حالات بنائے ہیں، کچے مکان میں رہتا تھا پکے مکان میں رہنے والا بن گیا، پیدل چلتا تھا سائیکل والا بن گیا، سائیکل والا تھا اسکوٹر والا بن گیا، اسکوٹر والا تھا موٹر کا والا بن گیا۔ امام یہ تھوڑی چل رہا، ارے تبلیغ چل رہی، تبلیغ نے اس کو آگے بڑھایا، کام کی برکت سے اللہ نے اس کو آگے بڑھایا۔ اس ہم نے کیا دیا تبلیغ کو؟ تبلیغ نے بہت دیا اپنے کو، یہ قربانی کا کام ہے، باتوں کا نہیں۔ ایک بزرگوں، اور ایک دیکھو اس کے تحریر کے چکر میں نہیں پڑنا کہ ہم مضمون لکھیں گے نہ، بہت کتابیں قرآن حدیث پر اور بزرگ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لکھی گئی۔ کلکتے میں ایک سید صاحب تھے،
انگریزوں کے ماتحت انگریز افیسر تھا اور معقول آدمی تھا. ایک دن سید صاحب نے بیٹھ کر اس انگریز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت بات کی, بہت سنتا, بیچ میں بات نہیں کیا. جب بات سید صاحب نے ختم کر دی, کہے سید صاحب تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جتنی باتیں کہیں اس سے زیادہ میں جانتا ہوں. دیکھو یہ الماری ہے پوری کتابوں سے بھری پڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں, اسلام کے بارے میں. سید صاحب زندگیاں بتلاؤ نا, زندگیاں کہاں ہیں؟ چپ ہو گئے. اگر خاندان بتلا دو, زندگیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں تم سے قسم کھا کے کہتا ہوں اس کے مکان کے لیے یہ جھوپڑا بنا کر اس خاندان کی غلامی میں زندگی گزار دوں گا. زندگیاں بتلاؤ نا. کون سے ہم نے نمونے بنائے, کون سے ہم نے ماحول بنایا اللہ کے دین کا؟ ارے بیٹھے ہوئے ایک خاندان کو تو ہم نے ایمان دیا ہو, ایک محلے والے کو دیندار بنایا ہو, ہم نے بے ایمان کو ایمان کی دعوت دی ہو, ہم نے غیروں کو دین سمجھایا ہو اور غیروں نے ہمارے ہاتھوں پر ایمان قبول کیا ہو. ارے کوئی نمونے بتلاؤ, کچھ بستی بتلاؤ. دین کا کام پھر کہتے کس کو ہیں؟ یہ تو کام دعوت کا, امت کا دین کی طرف لانے کا ہے. باقی دوسری قوموں کے اندر ایمان کی بات کس نے پہنچائی؟ یہ جماعتوں کی چلت پھرت سے اللہ کی بات پہنچ جاتی ہے, ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس. باتیں کرنا بہت آسان ہے, کتاب دینا بہت آسان ہے. ایک کو کسی نے ہدیے میں قرآن پیش کیا, بولے سر آنکھوں پر, زندگیوں میں بتلاؤ کہاں ہے؟ نہیں. آپ زندگی کیا ہے؟ زندگیاں لاؤ. زندگی اثر انداز ہوتی ہے, آدمی متاثر ہوتا ہے. زندگیاں لاؤ. اور ماشاءاللہ تبلیغ کی برکت سے زندگیاں بہت بنا دی. اب ریلوے والوں کا اجتماع ہوتا ہے نا ہر سال, اتوار کے دن دوپہر کو کارگزاریاں چلتی ہیں. تم تبلیغ میں کیسے لگے, تمہیں کیا ملا, تم نے قوم کو کیا دیا, قوموں کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا؟ اس لیے کہ پبلک لین ہے, یہ ہر قوم سے واسطہ پڑتا ہے ریلوے والوں کو. سب سے زیادہ دعائیں بھی ملتی, سب سے زیادہ گالیاں بھی ان کچھ ملتی. ایک نوجوان ٹی سی نے کھڑا ہو کر کارگزاری میں سنایا. ایک آدھے کہ میرا کوئی اجتماع چھوٹا ہوگا, ورنہ نظام الدین والوں کے کہنے سے ہر اجتماع میں جانا پڑتا ہے ریلوے والوں کے. ایک جھانسی کا غالباً نے کہیں اور کا کہ ہم لوگ سفر میں تھے. بہرحال انہوں نے کارگزاری سنائی. میں الہ آباد اور بنارس کے بیچ میں ایئر کنڈیشن ٹرینوں میں چلتا ہوں, سیٹیں ہیں ایئر کنڈیشن گاڑی کے اندر. ایک غیر مسلم مجھ سے کہا بھائی صاحب میں جب چارج لیا تو ایک بات کرنی ہے آپ سے. میں نے کہا بھائی صاحب ذرا میں کام کاج سے فارغ ہو جاؤں, پھر رات ہماری ہے, سب کام سے نمٹ لوں. اس نے سب چیک وغیرہ کیا, سب کاغذات مکمل کیا اور آ کے بیٹھ گیا. بولے بھائی صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کتنی تنخواہ ہے بولے آپ کی؟ بولے اتنی 4000 5000. بولے اسے کوئی ڈبل تنخواہ ملے گی تو کام کرو گے اس کے پاس؟ بولے میں آپ کی بات نہیں سمجھا. بولے بھائی صاحب میں 3 سال سے دیکھ رہا ہوں آپ کو یاد خیال نہ ہوگا, مجھے آپ کا برابر خیال ہے کہ آپ کیا کرتے ہو. آپ کا سلوک پبلک کے ساتھ اچھا ہے اور آپ چائے پانی نہیں لیتے کسی سے, کوئی دیتا بھی ہو تو قبول نہیں کرتے کہ آپ کو پیسے